سرکار آ رہے ہیں. پھر لوگوں کی دوستی کا اور سرکار کی دوستی کا آپ فرق دیکھیں. جب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں اور مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں تو پھر سچی دوستی کس کی؟ کس طرح کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کی جھوٹیاں یاریاں نہیں، کمری والے بھی سچیاں یاریاں. لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم گلے سے لگانے آ جاتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے حبیب کا دیوانہ بنا دے، اپنے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے، اور ساری زندگی ہمارا ہر لمحہ تیرے حبیب کی محبتوں میں گزرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں. اسی محبت اسی غلامی میں مولاکیم زندہ رہے، اسی نشے میں زندہ رہے، اسی نشے میں مر جائیں، اسی نشے میں قیامت کر دے. سرکار کی محبت اور سرکار کا ساتھ اس سے پیاری کوئی چیز ہے؟ بتاؤ مجھے. دنیا کما کما کے مر جاتے ہو، بچوں کو دے دے کے مر جاتے ہو، مکان بنا بنا کے مر جاتے ہو. بتاؤ مرتے وقت یہ مکان، یہ زمین، یہ سارا کچھ تمہارے کام آئے گا؟ کام کیا آئے گا؟ جس کو ہم چھوڑ بیٹھے، جس کی طرف ہماری توجہ کوئی. اللہ اس کے رسول سے وفا کرو، اللہ اس کے رسول کے دین کو سچا مانو، سچا مان کے اس پر عمل کی کوشش کرو، اور پھر عمل کی کوشش کر کے ساتھیوں تک پیغام لے جانے کی کوشش کرو. پھر مزہ آئے گا. اگر ایک منڈے کلاس کا ہی پتہ ہو کہ منڈے کلاس کو اتنے بجے یہ کلاس ہونی ہے، اور پھر بھی ٹیکسٹ کیے جائیں، پھر بھی دعوتیں دی جائیں، پھر بھی فون کیے جائیں، 100 منتیں کریں تو پھر آپ آئیں، پھر مزہ تو نہ آ رہا ہے. مزہ تو تب ہے کہ جتنے اب تم لوگ بیٹھے ہو اگلی منڈے کلاس آئے تو ہر بندے کے ساتھ ایک ایکسٹرا بندہ، ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں نے تو خود تو جانا ہی جانا ہے، لیکن میں نے ایک آدمی ایک اور کو بھی لے کے جانا. 4 منڈے گزرے تو ہم کہیں یار یہ تو بہت چھوٹا حال ہے، یہاں تمہارا گزارا نہیں ہوتا. پھر تو دین پر عمل کرنے کا، دین کے کام کرنے کا مزہ آیا. لیکن اگر یہ حال ہمارے لیے بڑا ہی ہوتا جائے دن بدن، پھر مزہ نہیں ہے. مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سارے ہم نے اوپر نیچے حال کیے پر بات نہیں بنتی. مزہ تب ہے. آپ کو میں استاد مکرم کی بات سنا رہا ہوں کہ جس وقت اب استاد جی کی بلا آپ وضو فرما چکے، نماز پڑھ چکے، نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ فارغ ہوئے، ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اشارہ کر دیا بات نہیں کرنی مجھ سے. اشارہ کرے بات نہیں کرنا. ساتھی کو پوچھا جاتا ہے نہیں بات نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. بات جب آپ اپنا پڑھ رہے ہیں، ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ استاد جی کے چہرے کا جو منظر ہے نا، رخ ہے، وہ بدل رہا ہے. اب وہ بدعقیدہ لوگ جو ساری زندگی کہتے ہیں رسول کیا کر سکتا ہے، گیاری والا کیا کر سکتا ہے، وہ جس وقت مرتے ہیں تو شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن ہمارے استاد جی قبلہ جس وقت موت کے قریب جا رہے ہیں، مسکراہٹ بڑھتی جا رہی ہے. اگر عذاب والے فرشتوں کو بندہ دیکھے تو ایک دفعہ پھر موت وارد ہو جاتی ہے، بندہ اتنا ڈر جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ استاد جی کے بلا جس وقت موت کی طرف بڑھ رہے تھے، مسکرا کیوں رہے تھے؟ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اور وہ مسکراہٹ آپ کل زیارت کریں گے، آپ یقین کرنا وہ مسکراہٹ ابھی تک استادوں کے چہرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضر ہوا، استادوں کو دیکھا، تو جب میں گیا تو استادوں کو لیٹا دیکھا تو مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا کہ میں دیکھوں استادوں کو. کافی دیر تک کوئی پتہ نہیں چلا. پھر ساتھیوں نے کہا حضرت اس طرف سے ہے، قبلے والی طرف سے ہے. میں دوسری طرف قبلے والی طرف جس وقت گیا، آپ کا چہرہ احمد قبلہ شیخ کی طرف تھا. اس وقت میں نے دیکھا، دوسری طرف سے تو میں دیکھ نہیں سک رہا تھا صحیح طرح، لیکن جب میں کیوں دوستوں آپ لوگ گئے تھے چہرے کو دیکھا تو بالکل چہرے پہ مسکراہٹ اسی طرح بات ہے. چہرے پہ مسکراہٹ ہے. دیکھو گے ایمان تازہ ہوگا. میں نے خود دیکھا، میں نے استاد جی کے، اور بڑی مزے کی بات، فرتے جذبات میں، فرتے محبت میں جس اپنے استادوں کے ہاتھوں کو ان کی زندگی میں چوما کرتا تھا، اٹھایا چوما. چودھری فضل حسین صاحب موجود تھے، چودھری فاروق موجود تھے، افتخار حنیف موجود تھے. ان سے پوچھیں، میں نے استادوں کے ہاتھ کو ایسے اٹھایا، ایسے ہاتھ مردے کے ہاتھ کو اٹھاؤ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیچ میں جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، دھکے ہو جاتے ہیں. لیکن استادوں کے جوائنٹس ایسے نہیں، ایسے ہاتھ ایسے اوپر. دوسرا ہے، دوسرا بھی ہے. جس طرح وہ زندگی میں تازہ دم تھے، مرنے کے بعد بھی تازہ. سبحان اللہ. جو رب اپنے پیاروں کی جو
جو باڈی ہے اس کو اکڑنے اور جمنے نہیں دیتا وہ خاک میں ملنے دے گا. یہ استادوں کا ایک وہ موت کا وہ پیارا منظر جس کے لیے وہ اللہ والا ساری زندگی تڑپتا ہے کہ کاش میری موت اچھی ہو جائے, میری موت ایمان پر ہو. وہ شخص جس کو آخری وقت میں وضو بھی یاد ہو, جس کو نماز بھی یاد ہو اور پھر درود بھی یاد ہو اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو, اس سے پیاری موت کس کی ہوتی ہے؟ اس سے پیاری کس کی. اور دیکھیں قبلہ صاحب استاد جی قبلہ جو ہے وہ پاکستان بھی گئے واپس بھی آئے, استاد صاحب کی کوئی ملاقات نہیں, لیکن جس دن آپ نے جانا ہے ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ کہتی ہیں کہ جب بھی استاد جی کہیں جانے لگتے تھے, کہیں سے آنے لگتے تھے, کوئی نئی بات کرنے لگتے تھے, بڑا پیارا جملہ ہمارے استاد جی قبلہ کی عالیہ محترمہ نے فرمایا. وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے استاد جی کا سیدہ پاکا کو پوچھ لو, سیدہ پاکا کو پوچھ لو. اب وہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ بیمار ہوئے تو میں نے کہا اب اسپتال جا رہے گرے, آج کیوں سیدوں پاکوں سے پوچھا؟ ان کا پوچھ لوں گا, ان کا پوچھ لوں گا, یہ وہ کہنے کے پوچھ لوں گا. اب جب استاد قبلہ صاحب آخری وقت میں آئے آپ کو اجازت دیں, جیسے میرے استاد پاکستان میں مولانا محمد اکبر صاحب چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ ہمارے استاد پاکستان میں تھے, وہ بھی اسی طرح قبلہ مفتی صاحب کی شبیہ. جس وقت ان میرے استادوں کا انتقال پاکستان میں ہو رہا تھا, مجھے یاد ہے میں وہ پڑھتا تھا, اللہ تعالیٰ کو بری کے رحمت فرمائے, رات کا وقت ہے اور وہ دارالعلوم کے تمام ہر کام کے انچارج تھے اور سب کے تمام پیسوں کے اخراجات کے ہر چیز کے وہ انچارج تھے, سب کچھ ان کے پاس ہوتا. رات کا وقت ہے, ہر سب کے سے تشریف سے لائے تقریر کر کے, تو ہمارے استاد مولانا اکبر صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, عرض کرنے لگے حضرت مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. کبھی ساری زندگی انہوں نے استادوں نے اس طرح نہیں کہا تھا. اور سب بڑے ایسے حیران ہو کے دیکھے کہنے لگے مولانا خیر تو تھی نا؟ ان کا خیر ہے لیکن میں ضروری بات کروں. کروں جی. اس وقت وہ مولوی اکبر صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت یہ میں نے سارا حساب کتاب تیار کر دیا, یہ میری آنکھوں کی بات ہے دوستوں, میں نے سارا حساب کتاب تیار کر دیا ہے, یہ پیسے فلانے کورس کے ہیں, یہ فلانے پیسے فلانے جلسے کے ہیں, تعلیم کتنے پیسے ہیں, جائیداد کتنے پیسے, یہ سارا حساب کتاب. سب بڑے حیران ہو کے کہنے لگے وہ مجھے کس لیے حساب کتاب, میں نے کبھی دیر سے مانگا ہے, کیوں مجھے حساب کتاب پیش کرے؟ اس وقت وہ فرمانے لگے حضرت اب سفر کا وقت, اب جانے کا وقت ہے. اس وقت صاحب پوچھنے لگے کون سے کدھر جانے کا وقت ہے؟ کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دیں, ایک آخری خواہش کرنی ہے آپ سے. اس وقت میرے صاحب پوچھنے لگے کیا 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 کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا کہ میری قبر جو ہے نا ادھر کرنا جدھر اپنی قبر رکھنا چاہیے. ساری زندگی خدمت کی ہے, کوئی اجر نہیں مانگا ہے, صرف ایک اجر مانگتا ہوں, قبر ادھر کرنا جدھر میری آپ کی اپنی قبر رکھنے کا, مجھے اپنے قدموں میں کہیں جگہ دے. اور سب رو پڑے گا, سب ہمارے کہ بات کیا ہے؟ آپ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بس میں بندہ بھی پیار ہوں. تو پھر صاحب کی جس طبیعت ہے, آپ نے ان کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے کچھ ان کے ساتھ مذاق فرمایا, کچھ ان کو مزاح فرمایا, کچھ خوش کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے دیکھا وہ استاد جی بھی اسی طرح خاموش رہے. رات کو یہ بات انہوں نے کی ہے, اگلے دن اسپتال گئے مولانا محمد اکبر صاحب چشتی رحمۃ اللہ, اگلے دن اسپتال گئے. یہ حافظ اشتیاق علی صاحب قادری جو ہیں ان سے آپ ان سے بات پوچھ سکتے ہیں, یہ اسپتال ساتھ لیے تھے. ہمارے استادوں نے جناب کیپ پہنی ہوئی تھی, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو ویل چیئر پر ساتھی کو لے کے جا رہے, تو ایک ساتھی کو ایسے جو ویل چیئر پر رکھو کرے تو ٹوپی تھوڑی سی اس طرح ہوگی, تو دوسرا طالب علم تھا, اس نے جب دیکھا کہ استاد اس طرح اچھے نہیں لگ رہے, اس نے ٹوپی ادباً احترام اتار لی کہ اس طرح ٹوپی نہیں تھی, کیونکہ اب استاد ٹوپی کو سنبھال نہیں سکتے. جب اتاری ان کا تقوی کا بھی اندازہ فرمائیں دوستوں کہ میرے استاد فرمانے لگے, ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا, ایسے چیئر پہ بیٹھے تھے, ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتے. تو وہ طالب علم پوچھتے حضرت کیا کہہ رہے ہیں, ایسے ایسے کرتے. نے پوچھا کیا, کان پاس کیے, تو استاد جی کہتے چلو جناب کیپ اتار لیا, یار مجھے کوئی ہلکی سی ٹوپی پہنا, میرے ساتھ ننگا نہیں. اس وقت طالب علم نے اپنی ٹوپی اتار کر پیش کی, انہوں نے وہ پہنی, اور وہ وقت آپ کا آخری وقت. دیکھیں یہ قبلہ صاحب کی خدمت